اس کا جواب یہ ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مصحف عثمانی تک کیوں پہنچتے ہو؟ حضرت عثمان کا مصحف ہے نا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ارے بھائی یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ مصحف جو ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا مرتب کردہ ہے، اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ مصحف عثمانی. تو اگر کوئی کافر اٹھ کے ہم سے پوچھے کہ تم حضرت عثمان تک قرآن پہنچا دیتے ہو تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا، مصحف محمدی کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصحف تھا وہ ہمارے پاس کتابی شکل میں A to Z موجود نہیں ہے، وہ حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت ہمارے سامنے بیان کیا، اس سے جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آیا ہے، A to Z لکھا گیا ہے، وہ ان چاروں اماموں کے شاگردوں نے لکھا ہے. اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا، وہ مرتب شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہی نہیں. جب موجود ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کریں ہم اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہے ہی نہیں ریٹن فارم میں. صحابہ کے فتوے آپ کو A to Z ملیں گے ہی نہیں اس ترتیب کے ساتھ. مگر میں نے ایک اہل حدیث عالم سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 99% لوگ جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں وہ متشدد اہل حدیث تھے. یعنی بلکہ میں یہ نہیں کہتا وہ متشدد اہل حدیث تھے، بلکہ میرا یہ سوال ان اہل حدیث پہ جو متشدد ہوتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں اس کو ہم. میں نے کہا کہ یہ جو 99% لوگ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو پوری دنیا میں، یہ کیا بے وقوف ہیں؟ سوال میرا یہ تھا. ان کے چینل پہ جو جواب آیا ہے نا، اتنا لمبا جواب، بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. وہ جواب یہ آیا کہ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. جب آپ ماضی کی طرف جاتے ہو اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو تو 1350-60 سال تو آپ پیچھے چلے گئے، تو 80 سال تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ، نبی کو فالو کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ہم مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، مدینہ کا حج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار ہزاروں کلومیٹر دور جب ہم مکہ چلے گئے تو 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے فاصلے پر کیا ہے، 3-4 گھنٹے پہ مدینہ ہے، تو اتنا دور جب آئے تو تھوڑا یہاں بھی آ جاؤ. کہتے ہیں جب آپ امام حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو، ان کو امام بنا سکتے ہو کہ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو 80 سال تھوڑا سا پیچھے چل کے ڈائریکٹ نبی کو فالو کر لو. سوال خربوزے کے بارے میں، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. سوال میرا یہ کہ 99% لوگ بے وقوف ہیں، ان کی سمجھ میں یہ دلیل نہیں آتی. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں بے وقوف ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہاں یہ 99% جو امت مسلمہ ہے یہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ دلیل دیتے آپ. اور ان کے بے وقوف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ امت جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، یہ 1200-1300 سال پیچھے تو چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اسٹاپ کرتے ہیں، 50 سال تھوڑے سے رہ گئے، وہاں نہیں جاتے. یہ دلیل ہے ان کے بے وقوف ہونے کی. تو آپ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں بولتے بے وقوف ہیں؟ جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر نے نا جل بھن کے کہا اپنی محبوبہ کو خط لکھا. ٹھیک ہے، ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کو بولو نا خط لکھا. محبوبہ نے جواب دیا تو جواب میں ایران توران تو بہت تھا، اور سناؤ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جو آگے اس کا جو محبت کے جملے تھے نا، وہ پہلے زمانے میں کبوتر خط لے کے آتے تھے نا، تو وہ غلطی سے کبوتر کے پنجوں سے مٹ گیا. تو ایران توران اس خط میں بہت لمبا چوڑا تھا نا، ایران توران بہت تھا اس خط میں. کہ آپ کی طبیعت مطلوب خداوند کریم سے، جو پہلے خط ہوا کرتے تھے، چشمے، وہ نور چشمی ٹائپ کی چیزیں، جو ساری وہ ڈال ڈول کے جو محبت کے جملے تھے وہ غلطی سے کبوتر نے. تو شاعر جل بھن کے کہتا ہے جو مطلب کی عبارت تھی اسے پندوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. اور پھر پورا ہی شعر پڑھ لیتا ہوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. کہہ رہے بھی ہمارے عشق کی ابتدا تھی اور ہمارے ساتھ ایسے معاملات شروع ہو گئے کہ جیسے کباب جب آدھا جل گیا نا، اب جب آدھا جل جائے تو دوسرے والے کو اگر آپ پکاؤ گے تو یہ جو آدھا ہے یہ اور جل جائے گا، اور اس کو نہیں پکاؤ گے تو آدھا کچا رہ جائے گا. تو ایک کنفیوز ہو جاتا ہے نا انسان. تو شاعر کہتا ہے میرے ساتھ یہی ہوا.
اور یوٹیوب پہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. میں جو چیلنج کرتا ہوں نا اس کا کہیں جواب نظر نہیں آتا, گھما کے کسی اور بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے, اور نیچے کمنٹس لوگوں کے واہ واہ زبردست, مفتی طارق مسعود تو جاہل ہے, اس کو خاموش کر دیا. خاموش کہاں کیا آپ نے, ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیا. تو شاعر کا شعر تو پڑھ لوں نا, وہ اٹکا ہوا ہے, وہ نکل جائے گا, پھر آگے چلیں گے ہم. کہتے جو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا, لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. یعنی یا تو پورا نقاب لے, ذرا سا بھی جلوہ نہ دکھا, سوال کا جواب ہی نہ دو, دینا ہے تو پورا جواب دو نا بھائی. جلوہ بھی آدھا تو اس مطلب لگتا ہے کہانی ہے, یہ آدھی آنکھ ایک آنکھ اس محبوبہ کی کیا ہے, غائب ہے. تو کہہ رہے نا جلوہ کرا رہی ہے, ترسا رہی ہے. تو میں یوٹیوب پہ جو سوال کرتا ہوں نا اس کا جواب کیا آتا ہے, سوال ایران کے بارے میں, جواب میں کسی اور ملک کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا, میں اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتا, چلو یار وہ نہیں کسی مسلک کو فالو کرتے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلتے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, مقصد تو صحیح ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو 99% امت صدیوں سے کسی ایک مسلک کو فالو کرتی آ رہی ہے, یہ کیا, یہ گمراہ ہے کیا؟ آپ کہتے ہو یہی طریقہ صحیح ہے ہمارا, یہ غلط ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ غلط کا مطلب 99% امت غلط ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا, ہاں غلط ہے. لیکن یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ آیا ہے کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں, تو آپ 80 سال پیچھے امام حنیفہ تک پہنچ گئے, 1400 سال پیچھے پہنچ گئے, تو 80 سال تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا. یہ جواب بھی غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ آپ جن علماء کو فالو کر رہے ہیں نا, آپ کی عوام, وہ 1400 سال پہلے نہیں جا رہے, وہ اسی صدی میں آ کے بریک لگا لیتی ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم ائمہ مجتہدین تک پہنچ رہے ہیں. دیکھو ڈائریکٹ حدیث کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس زمانے میں, اس لیے کہ کسی مسلک میں ایک حدیث اگر ہے تو اس کی تائید کر رہی ہے, تو دوسری حدیث اس کے خلاف بھی جا رہی ہے. تو آپ علماء ہی سے پوچھتے ہو کہ 2-4 قسم کی حدیثیں ہیں, ان میں آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے. جیسے امام کے پیچھے فاتحہ, جہاں حدیث میں آتا ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم ہے, وہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ, جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. وہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, انما جعل الامام لیتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا, تکبیر کہے تو تکبیر کہو, واذا قرأ فانصتوا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین, جب ولا الضالین کہے قولوا آمین. واذا رکع, جب رکوع کرے فرکعوا, تو تم بھی اس کے ساتھ رکوع کرو. یہاں امام کو قرات کا حکم دیا جا رہا ہے, مقتدی کو صرف آمین کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن مجید, یہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں دوسری حدیث بھی ہے, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جب باقی تلاوت میں امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے تو فاتحہ میں بھی کافی ہونی چاہیے. میرا مقصد ابھی فروعی مسائل کے دلیل دینا نہیں ہے, دلیل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو آپ ان مختلف دلائل میں اپنے عالم کو فالو کرتے ہو جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے, آپ اس کی رائے کو لے رہے ہوتے, آپ ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو گے تو یہ تو ساری حدیثیں نبی کی ہیں, ان میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ تو علماء بتائیں گے. آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کر رہے ہو, اور ہم تابعین کے دور کے مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہو, ہم حج کرنے کے لیے مکہ چلے گئے, تو آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ مدینہ کیوں نہیں جا رہے, جبکہ آپ ابھی تک مکہ بھی نہیں پہنچے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم کم از کم مجتہد کو فالو, قرآن و سنت میں سمجھنے کے لیے مجتہد تک تو پہنچتے ہیں, اور مجتہد آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانے جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہو. اور آپ کے مسلک کے لوگ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے 15ویں صدی کے مولویوں کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس زمانے میں. فروعی اور اختلافی مسائل میں تو علماء ہی کو فالو کیا جاتا ہے. آپ کے علماء آپ کو جو رائے بتاتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہو.
تو آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں, آپ تو یہیں پر پہنچے ہوئے. اور جو 15ویں صدی کے مولوی کو فالو کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں, اور جو مجتہد کو فالو کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. تو یاد رکھو, اس کو خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ کون نبی کو فالو کر رہا ہے, کون مجتہد کو فالو کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کے قول کے دو مطلب بیان کیے جا رہے ہیں. ایک مطلب ابو حنیفہ نے بیان کیا اور ایک مطلب 15ویں صدی کا کوئی مولوی بیان کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں جو مطلب ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں یا امام شافعی بیان کر رہے ہیں وہ مطلب کے صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے, اور جو مطلب 15ویں صدی کا مولوی بیان کر رہا ہے اس مطلب کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے. مقلد ہم بھی ہیں, مقلد آپ بھی ہیں. آپ 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, اور ہم مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں جن کو 99% امت نے فالو کیا. آپ ہمیں کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو میں نے جنہوں نے مجھے یوٹیوب کا کلپ بھیجا نا جس میں نے کہا تھا 99% لوگ کیا بے وقوف ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں تک کیوں نہیں چلے جاتے. میں نے کہا جو میرے سوال کا مطلب نہ سمجھے وہ قرآن و سنت کیا سمجھے گا؟ وہ ہماری بات کا مطلب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک اور مثال سے میں یہ دعویٰ سمجھاتا ہوں, اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. میری ایک اہل حدیث عالم سے بات ہوئی, میں نے صحابہ کے فتاوی پیش کرنا شروع کیے کہ جو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو جب آپ صحابہ تک جا سکتے ہو تو نبی تک کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈائریکٹ نبی سے بتا دو نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہنے لگے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابہ کا, یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابی کا نہیں پڑھا. میں نے کہا صحابی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا یہ بتاؤ. تم نے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا, تمہیں نبی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور جو درجنوں صحابہ کے فتاوی ہم پیش کر رہے ہیں ان کی بات کو تم یہ کہہ کے رد کر رہے ہو کہ ہم صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کا. اس کا مطلب صحابہ نے کسی اور کا کلمہ پڑھا تھا اور نبی کا کلمہ صرف آپ نے پڑھا ہے. تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا, آپ نے بھی, لیکن صحابہ نبی کی بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھے اور آپ نبی کی بات کو زیادہ اچھی طرح نہیں سمجھے. اس لیے ہم نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں, اور آپ کے جو مقلد ہیں وہ نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. تو ابو حنیفہ یا صحابہ کی سمجھ نبی کی سمجھ کے مقابلے میں لا کے مت پیش کیا کرو. ابو حنیفہ یا صحابہ کی سمجھ آپ اپنے مولویوں کے مقابلے میں لا کے پیش کیا کرو کہ ان دونوں کی سمجھ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لفاظی کا دور ہے, باتوں کو گھمانے. اور آج کل کے جو مولوی ہیں ان کا یہ نہیں پتا ہوتا یہ حدیث کا ترجمہ بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم وہ ٹی وی میں خطاب کر رہے تھے, ان سے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میں نے لوگوں سے کہا یہ حدیث کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے, اور ان کے اندھے مقلدین کو دیکھو کہ اس تقلید کو کس کی اتباع کا نام دے رہے ہیں؟ نبی کی اتباع کا. کہہ رہے ہیں ہم 1400 سال پرانا جا رہے ہیں, اور یہ حنفی لوگ یا شافی لوگ 1200 سال پہ کیا کر لیتے ہیں؟ اسٹاپ کر لیتے ہیں. اس سے 100 سال پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں. آپ 1400 سال پیچھے نہیں جا رہے, آپ ٹی وی میں کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں جن کا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو فالو کر رہے ہو, ڈائریکٹ حدیث کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا. ڈائریکٹ صرف ان حدیثوں میں حدیث کو فالو کیا جاتا ہے جن کا عقیدے سے تعلق ہے یا جن میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. حدیث میں ایک ہی قول ملتا ہے تو اس کے اپوزٹ دوسرا قول ہے نہیں. جہاں اختلافی مسئلہ آئے گا, جہاں حدیثیں دونوں طرف ہوں گی, اس میں پھر عوام علماء کو فالو کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو کوئی 1400 سال پرانے علماء کو فالو کر رہا ہے اور کوئی کس کو فالو کر رہا ہے؟ 15ویں صدی کو. تو 15ویں صدی کے مولویوں کو فالو کرنا یہ اتباع ہے, یہ ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے. اور جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے, وہ اندھی تقلید ہے. تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتے ان 4 اماموں کے کسی مسلک کو فالو کریں تو نہ کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو فالو کر رہے ہیں آپ اس پہ انگلیاں مت اٹھائیں. وہ میری رائے میں آپ سے زیادہ اچھا قرآن و حدیث پہ چل رہا ہے. وہ میری رائے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر قرآن و سنت پہ چل رہا ہے, لیکن ہم اپنی رائے تھوپتے نہیں ہیں. ایک طوفان بدتمیزی ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ. کبھی ایک حدیث اٹھا کے پیش کر دیں گے, کبھی دوسری حدیث اٹھا کے یہ دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ حدیث کے منکر ہیں. میں ملیشیا گیا, وہاں شافعی علماء نے بتایا کہ آپ کے ہاں حنفی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہمارے ہاں
شافی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہاں یہ بتاتے ہیں کہ شافی مذہب غلط ہے. ملیشیا میں تو جب سے اسلام آیا ہے فقہ شافی آیا ہے. بر صغیر میں جس دن سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی آیا ہے. پشاور میں لوگ ایک کہنے لگے کہ اب ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ پشاور میں اسلام 1300-1200 سال پہلے آیا ہے. آپ کا مسلک اگر ابھی پھیل رہا ہے تو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جو 1200 سال پہلے اسلام آیا, پشاور کے جتنے پٹھان ہیں وہ اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ ان میں کچھ بدعات کا اضافہ ہوا ہے جو غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن بیس وہی ہے. آپ کم نیا مسلک اگر لے کر آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ اب نئی چیز آپ مارکیٹ میں کیا کر رہے ہو, لانچ کر رہے ہو. یہ جو آیا تھا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ تو اس پہ میں سوال کرتا ہوں کہ 99% لوگ غلط ہیں یا 1% صحیح ہیں. اس کا جواب آپ کو یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ 99% کیا ہیں, غلط ہیں, لیکن آپ نے وہ جواب نہیں دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ لفاظی میں نہیں جایا کرو. فرقہ پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے, لیبل کیا لگائے جا رہے ہیں, بہت اچھے لیبل. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلم یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر چاروں اماموں تک پہنچتے ہو تو اس سے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, صحابہ تک کیوں نہیں پہنچ جاتے, خلفائے راشدین تک, پھر ان کے فتاوا کو فالو کرو. یہ ابو حنیفہ کی پخ کیوں لگائی ہوئی ہے درمیان میں؟ ابے کیا ہو گیا, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مصحف عثمانی تک کیوں پہنچتے ہو. حضرت عثمان کا مصحف ہے نا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ارے بھائی یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ مصحف جو ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا مرتب کردہ ہے, اور اس کا نام بھی کیا ہے, مصحف عثمانی. تو اگر کوئی کافر اٹھ کے ہم سے پوچھے کہ تم حضرت عثمان تک قرآن پہنچا دیتے ہو تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا, مصحف محمدی کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصحف تھا وہ ہمارے پاس کتابی شکل میں A to Z موجود نہیں ہے, وہ حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت ہمارے سامنے بیان کیا, اس سے جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آیا ہے, A to Z لکھا گیا ہے, وہ ان چاروں اماموں کے شاگردوں نے لکھا ہے. اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا, وہ مرتب شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہی نہیں. جب موجود ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کریں ہم اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہے ہی نہیں ریٹن فارم میں. صحابہ کے فتوے آپ کو A to Z ملیں گے ہی نہیں اس ترتیب کے ساتھ. جیسے کوئی کہے بخاری کی حدیث کو کیوں فالو کرتے ہو, حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ہم کہیں گے بھائی حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں تھیں وہ کس میں آ گئی ہیں؟ وہ ریٹن فارم میں بخاری میں آئی ہیں. اب ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچا جا سکتا. نبی تک پہنچنے کے لیے, نبی کی حدیث کے لیے آپ امام بخاری کے محتاج ہو. مصحف کے لیے مصحف عثمانی کے محتاج ہیں ہم جو قرآن ہے. حدیث کے لیے ہم حدیث کے جو مؤلفین ہیں ان کے محتاج ہیں. قراءت, جس لب و لہجے میں ہم قراءت کرتے ہیں, یہ ابو حفص عاصم والا لب و لہجہ ہے. یہ بھی کوفہ کے قاری تھے. اب کوئی ابو حفص کی قراءت, کوئی اعتراض کرے ابو حفص کی قراءت میں قرآن پڑھتے ہو, عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عبداللہ بن مسعود تک تو تمہارا اسٹیشن پہنچ گیا, نبی تک تو تھوڑا ہی رہ گیا, نبی کی قراءت میں کیوں نہیں قراءت کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ابو حفص عاصم نے نبی کے علاوہ کوئی اور قراءت نہیں کی ہے. ساری قراءتیں تھیں, ان پر 7 مشہور قراء نے کام کیا ہے, تو یہ قراءتیں سمٹ کے ان 7 مشہور قراء میں بند ہوئی ہیں. لہذا آج کوئی ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچ سکتا, ان مشہور قراء میں سے کسی ایک قراءت پر اس کو تلاوت کرنی پڑے گی. تو ایسے ہی فقہی مسائل بہت منتشر تھے, یہ سمٹ کے چاروں فقہا نے کیا کر دیے, ریٹن فارم میں مرتب کر دیے ہیں. اور جب سے یہ ریٹن فارم میں آئے ہیں, امت میں 99.99% طبقہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کیا کر رہا ہے, فالو کر رہا ہے. تو آپ کو اگر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہے تو ٹھیک ہے بنائیں, لیکن آپ اس پہ یہ لیبل نہ لگائیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ کیا ہیں, یہ مقلد ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے. ہم قرآن و سنت میں جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اپنی عقل چلانے کے بجائے کسی پڑھے لکھے کو فالو کرتے ہیں, ایسا پڑھا لکھا جس کو آپ بھی مانتے ہیں, اور آپ کی عوام آپ کو فالو کر رہی ہے. لیبل یہ لگا رہی ہے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, نبی کو فالو کر رہے ہیں. بات کھوپڑی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیبل لگے ہوئے ہیں, لیبل, خوشنما نعرے ہیں. ایک حدیث جو ہے نا, ایک کو صحیح یا ضعیف کہنا, آپ اس پہ ذرا تحقیق کرنے پر آؤ. جو لوگ حدیث کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا صحیح, وہ اس لیے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہوتا ہے, صحیح.
اپنی تحقیق بولو نہیں ہوتی. جو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے مولانا نے کیا کہا ہوتا ہے, ضعیف. ہر چیز میں تو آپ محتاج ہو.